قربانی واجب ہے۔ ان 3 دنوں میں ہمارے پاس 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کی قیمت اگر آپ دے رہے ہیں ان 3 دنوں کے اندر یا 3 دنوں سے پہلے تو آپ کی رقم صدقہ ہے، قربانی کا بدل نہیں ہے، اس سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ تب کرونا کے پیش نظر یہ جو 3 حصوں کا جو معاملہ ہے اس کو تقسیم کو لے کر کیا اس کے میں جواز ہے اور کتنی گنجائش رکھی گئی ہے؟ قربانی کے گوشت میں 3 حصے کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو 3 حصے کرنا افضل ہے، تاکہ غریبوں کا بھی فائدہ ہو، رشتہ داروں کا بھی حق ادا ہو اور خود گھر والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی دشواری ہے تو آپ کو سہولت ہے شریعت کی جانب سے کہ جیسا بھی مناسب سمجھیں کر سکتے ہیں۔ اگر پورا گوشت خود ہی اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنے ہی بال بچوں کو کھلائیں تو بھی حرج نہیں ہے۔ شریعت خود اجازت دے گی نا کہ تقسیم کرنا 3 حصے واجب نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو کیجئے، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر تقسیم ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے تو وہ گوشت کہاں مطلب واپس اپنے گھر پہ لا سکتے ہیں یا کسی غربا میں لا سکتے ہیں اپنے گھر؟ اگر کوئی آپ کسی کو دیے انہیں نہیں لے رہا ہے تو وہ گوشت آپ کا ہی ہے، اب آپ اس کو خود اپنے لیے رکھ لیجئے یا کسی اور غریب کو دیجئے، یا آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں اس کا مصرف اختیار کر سکتے ہیں۔ ہر سال وہ تو جامع نظام میں وہ تو چروں میں ایکسیپٹ کرتا تھا، اس سال کورونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے اور یہاں پہ ہیں اس سال، کیونکہ اس میں جو جراثیم پیدا ہوں گے اور جہاں جہاں پر جو مرکز بنائے جاتے ہیں ان کے گھروں پہ جو ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے، لانے والوں میں اگر کوئی ایسی کوئی کیفیت آ جائے تو ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ اس کے پیش نظر حفاظت جان بھی ہے، اس لیے ہم جو اس سال روک دیے ہیں اس کو کہ اس میں جامعہ کا کچھ مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جان کی حفاظت کے خاطر، لوگوں کی حفاظت کے خاطر ہم اس کو موقوف کر دیں اس سال کے حد تک۔ سب قربانی سے متعلق جامع نظام میں حالیہ جو فتویٰ جاری کیا تھا اس سے تھوڑا وضاحت کر دی جائے تو جامع نظامیہ سے جو فتویٰ اس سے پہلے جاری ہوا، میڈیا والے اس کا غلط استعمال کیے، جبکہ جامع نظامیہ کے فتوے میں ابتدا میں یہ بات بتلائی گئی کہ 3 دنوں میں خون بہانا، قربانی کرنا ہی افضل عمل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان 3 دنوں میں کوئی آدمی جانور ذبح نہیں کر سکا، کچھ بھی وجہ ہوں گی، تو پھر ایسی صورت میں 3 دن گزرنے کے بعد اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یہ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی دے بغیر خالی قیمت اگر دے دیے تو کافی ہے، غلط ہے یہ جو میڈیا کی جانب سے یا لوگوں کی جانب سے جو بات پھیلائی گئی یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ 3 دن سے پہلے یا 3 دن کے اندر آپ پیسے صدقہ کریں گے تو قربانی نہیں ہے، وہ قربانی کا بدل نہیں۔ ایک چیز مفتی صاحب جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے فتوے کا استعمال غلط ہوا تھا میڈیا کی جانب سے، لیکن اس میں 2 طریقے کے لوگ ہیں، ایک ہے جینیون میڈیا اور دوسری ہے سوشل میڈیا۔ تو آپ یہ کلیریفائی کریں کہ جینیون میڈیا غلط استعمال کریے یا نہیں؟ اب وہ تو میرے کو نہیں معلوم کون سے کتنے قسمہ ہے، آپ لوگ ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے کو یہ اطلاع ہے کہ بعض میڈیا والے خالی قربانی کے بجائے قیمت دے دینا جامع نظامیہ کا فتویٰ، جبکہ اگر نقل کرنا فتویٰ نقل کرنا تو پورا نقل کرنا، پورا بیان کرنا، پورا بیان نہیں کر کے خالی اس کا ایک حصہ لے لینا اور اس کو جو ہے تشہیر کرنا، یہ غلط ہے، یہ انصاف کے بھی خلاف ہے، امانت کے بھی خلاف ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ نفل قربانی کرتا ہے، ہاں آپ فرمائیں کہ واجب قربانی قبل الوقت جو ہے لازم ہے کہ پیسے نہیں دے سکتے، لیکن نفل قربانی کرنے والوں کے لیے موجودہ حالات میں جبکہ ضرورت بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اب دیکھیے نفل کام کرنے کا مسئلہ جو ہے اس کے اپنے اختیار پہ ہے شریعت، نفل کام کرنے والا انہیں نفل کام اختیار کرے یا اس کے بجائے پیسہ صدقہ کرے، دونوں بھی اس کے اختیار پہ۔
کہ بھئی نفل قربانی دینے کے بجائے اس سال میں ہی وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار، لیکن ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تو ایسا ہی کر، قربانی کے بجائے تو پیسے صدقہ کر، ہم نہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا بولیں گے تو پھر اب مسئلہ آگے بڑھ کے چلیں گا کہ بھئی تو عمرے کو کہیں گزارا، ہر سال کہیں گزارا، لہٰذا وہ پیسہ غریبوں میں دو خط چار حج کو کہیں گزارا، پھر وہ تو وہ اس کے اپنے اختیار پر ہے۔ مولانا ایک بات، ایام نہر میں خون بہانا اللہ کو جتنا پسند ہے، ہاں، اس عمل سے دوسرا کوئی عمل نہیں ہوتا، تو جہاں پہ ہم یہ پورے اختیار کی، تو ایام نہر میں بھی اگر قربانی دے نہیں سکتا ہے تو اس کو کیا ابھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے؟ ابھی بولا نا، ایام نہر میں اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے جانور زبان نہیں کر سکا اور ایام نہر گزر گئے تو تب اس کو وہ بکرے کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا، وہ جو ہے بڑے جانور میں حصہ رکھتے وہ نہیں، بلکہ پورا ایک بکرا کی جو قیمت ہوتی وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایام نہر میں بھی نفلی قربانی زیادہ اہم ہے، ابھی اس کے اختیار میں وہ ہم نہیں بولتے، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ نفل قربانی دینا چاہے نفل قربانی دے، یا وہ پیسہ خیرات کرنا چاہے خیرات کرے۔ شہید کی گئی اور ہم 2 مساجد بنیں گے، بلکہ صرف ایک مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہم 2 مسجد کے بجائے ایک مسجد اور وہ بھی کسی اور مقام پر قبول کریں گے؟ شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر شہید کر دیے ہیں تو اب اس کی تلافی یہی ہے کہ دونوں مساجد جس جگہ تھے اسی جگہ دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے، یہی شریعت کا حکم۔ اگر اس سلسلے میں حکومت اپنے منصوبے پہ قائم رہتی ہے تو امت کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہے بھائی، آپ قانونی طور پہ جو مدافعت کر سکتے ہیں، حکومت سے جو بھی اس کے بارے میں وہ کر سکتے ہیں مطالبہ، یا جو مدافعت یا اس کے اوپر جو زور ڈال سکتے ہیں ڈالنا چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑنا شریعت میں بھی جائز ہے، قانون میں بھی جائز ہے، سب ہے۔ ایک بات سامنے آئی تھی مولانا صاحب، اگر مولانا کو پہلے سے اگر بات چیت کی جاتی تو شاید یہ ہوتا تھی، یعنی مولانا سے اگر بات چیت ہو جاتی تو کیا پھر مسجد کو شہید کیا جا سکتا؟ مولانا سے بات یہ قانون مولانا کا اگر ہوتا تو شاید انہوں بولتے تھے، یہ قانون مولانا کا نہیں ہے، یہ قانون خدا کا ہے۔ اس طرح کے بیانات کس طرح دیکھیں گے؟ اب یہ آج کل کسی کی زبان پہ کوئی روک نہیں ہے، کسی کے بیان پہ کوئی روک نہیں ہے، جو چاہے پکار جا رہا ہے، اب اس کا کہاں تک اس کے پیچھے تھا کیا ہوں گے اس بارے میں؟ مساجد کو دوبارہ ہمارا کام فتویٰ دینا ہے، ہم ہمیشہ وہی فتویٰ دیے، ہم قوم کی وہی رہنمائی کریں، اب بھی وہی کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایک چیز ہے کہ جو مساجد جو شہید الرحمن الرحیم، آج ہمارے ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی صاحب سے کل نمائندگی ہوئی کہ قریش برادری پریشان ہے، اور جو فارمر بکریت میں لا کے بیچنے والے اور جو سیل کرنے والے جو بڑے جانور جو بڑے جانور جو ہے کیٹل، بفلو، آکس، اس کو جو ہے نا روک نہیں سکتے کوئی بھی، کیونکہ یہ لیگل جانور ہے، یہ کیونکہ قربانی اس کی دیتے ہیں، اور اس میں کیا ہے مدرسے والے بھی کرتے ہیں کام اور قربانی کا، اور قریش برادری کے لوگ بھی جو ہے نا کرتے ہیں، اور جو فارمر جو ہے لے جا کے گاؤں سے بیچنے والے کئی لوگ ہیں اس میں، تو ان کے لیے بھی جو ہے نا سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ ہم کل ڈی جی صاحب سے بات ہوئی تو ڈی جی صاحب بھی بولے کہ بالکل ہم ویرلیس پہ میسج دے دیں گے، کیونکہ ہماری سیکولر گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیپی رہنا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کل ڈی جی پی صاحب میسج دے دیے، اور ہوم منسٹر صاحب سے بھی میں فون پر بات کرا، ان سے بھی نمائندگی ہوئی، تو ہوم منسٹر صاحب بھی جو ہے نا ایس پیز جتنے تلنگانہ ڈسٹرکٹ میں ایس پیز ہے وہ لوگوں کو بھی جو ہے انسٹرکشن دے دیے کہ کوئی جانور نہیں روکنا، قربانی کا ہو یا دکانوں والوں کا ہو، کس کا بھی ہو، کیٹل، بفلو، آکس، یہ جانور نہیں روکنا ہے، کیمل اور جو ہے نا کاؤ رہا تو اس کو بالکل روکیں گے، اس لیے کہ وہ بیل ہے وہ، اور یہ بیل اور جو ہے نا آپ کے بھینس، اس کو نہیں روک سکتے آپ لوگ، کیٹل جانور بڑے جانور کو نہیں روکنا ہے،
और आप लोग आराम से खुशी से ईद मनाइए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुरैश बिरादरी से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग आराम से जानवर लाइए, जानवर लाके अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, आराम से बिजनेस कर लीजिए, आप लोग आराम से कुर्बानी दीजिए। पूरे आलम के मुसलमानों से भी मेरी अपील है कि आप लोग सुकून से कुर्बानी करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को मेंटेन करिए, क्योंकि हमारा पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और गवर्नमेंट किसी के भी मजहब को मुदाखलत नहीं करती और इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा जो है ना ईद मनाइए और पुलिस वगैरह कोई हरासमेंट नहीं करेंगे। पुलिस का भी सपोर्ट आपको रहेगा। जो लीगल जानवर जो रहेंगे, आप काऊ लेके आएंगे और कैमल लाएंगे तो उसको बिल्कुल बैन है, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। उस पर आप ऑक्स और बफलो ये कैटल बड़े जानवर लाइए, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप सुकून से काम करिए, सुकून से ईद मनाइए और साफ सफाई का ख्याल करिए, क्योंकि हाइजीनिक रहना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो चल रहा इससे अपने को प्रॉब्लम नहीं होना। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, कुर्बानी भी दे रहे तो बिल्कुल आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप नीटनेस मेंटेन करिए। पूरे महलों में भी हर जगह सब लोग अपने हिसाब से जो है साफ सफाई का ख्याल रखिए। అందరికీ నమస్కారం, సలాము. 1 ఆగస్టులో అంటే బక్రీద్ పండుగ ఉంది. ఈరోజు నేను డీజీపీ గారితో మాట్లాడినా కొంచెం ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం సంబడి దే ఆర్ సఫరింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. నేను ఒక్కటి అందరు ముస్లింలకు ఒకటి మాట చెప్తున్నాను, తప్పకుండా మీ కుర్బానీ చేయండి. గాయకి కుర్బానీ చేయవద్దు. గాయలు అంటే నాకు చాలా పవిత్ర ఉంది అందరికీ. గాయలో గాయ మాతలు అంటే చాలా హిందూ బ్రదర్స్ పూజ చేస్తున్నారు, అలాగే నేను బి ఆయనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. తప్పకుండా అందరితో ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, గాయకి కుర్బానీ ఏం చేయవద్దు. ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఉల్మా బి చెప్పారు, ఆల్రెడీ చాలా ఉల్మాతో అంటే మెసేజ్ వచ్చింది, గాయ కుర్బానీ చేయవద్దు. మీ అదర్ కుర్బానీ అంటే మేకల్స్ ఉంది, తప్పకుండా చేయండి, పర్వాలేదు. పెద్దలు అంటే బర్రె ఉంది, చేయండి, నో ప్రాబ్లం. మరి గాయకు అంటే మీ కుర్బానీ చేయవద్దు, నా రిక్వెస్ట్ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ బి ఎవరితో చేయలేదు. చాలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణలో అంటే సెక్యులరిజంకు చాలా డెవలప్ చేశారు. ఇండియాలో సెక్యులరిజం అంటే మన స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. ఆ టైంలో ఇప్పుడు లేదు. నిజాం స్టేట్లో ఉంది, కుతుబ్షా స్టేట్లో ఉంది. కుతుబ్షా స్టేట్లో అంటే చార్మినార్ కట్టేసిన ఆయన. ఎందుకు కట్టేసిన? చార్మినార్ ఉంది, ఒకటి ముస్లిం, ఒకటి హిందూ, ఒకటి క్రిస్టియన్స్, ఒకటి సర్దార్జీస్. అంటే ఈ 4 కమిటీకి చార్మినార్లో అంటే ఒకటిలో 1 ఇంచ్ తక్కువ లేదు, ఎక్కువ లేదు. ఇది మన దగ్గర మసావాత్ ఉంది, ఈక్వాలిటీ ఉంది అందరికీ. అలాగే నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ముస్లిం బ్రదర్కి గాయకి కుర్బానీ చేయొద్దు. గాయలు అంటే చాలా మా బ్రదర్స్, హిందూ బ్రదర్స్ చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు, పూజ చేస్తున్నారు. నేను ఆయనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. గాయ కుర్బానీ చేయొద్దు అంటే నాతో అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం మీ మేకల కోసం, బర్రె కోసం ఎవరు ఉంది అంటే తీసుకురండి, ప్రాబ్లం లేదు. తప్పకుండా పోలీస్కి సపోర్ట్ కావాలి, తీసుకో. మీ 100% మీకు సపోర్ట్ వస్తుంది. మీ ఎవరు గాయ తీసుకొస్తుంది తప్పకుండా ఆయనకు అరెస్ట్ చేస్తా. తప్పకుండా ఆయనకు గాయకు అంటే మొత్తం తీసుకుపోయి గౌశాలలో చేస్తా. పోలీసులు అంటే కేసు అవుతుంది. అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, గాయకి కుర్బానీ చేయవద్దు. థ్యాంక్ యూ.